میں اپنی بہن سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ صرف میری چھوٹی بہن نہیں تھی بلکہ میری روح کا ایک حصہ تھی۔ جب ہماری ماں کا انتقال ہوا تو میں نے ہی اس کا ایک باپ اور ماں کی طرح خیال رکھا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنا میری زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ جب وہ ہنستی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پورے گھر میں بہار آ گئی ہے، اور جب وہ اداس ہوتی تھی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں اس کی ہر بات، اس کی ہر مسکراہٹ اور اس کے موڈ کے ہر بدلتے رنگ سے واقف تھا۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی رونق نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا کہ کیا بات ہے تو وہ بات کو ہنس کر ٹال دیتی یا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے لگا شاید وہ پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے تھک جاتی ہے یا کوئی عام سی بات ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنا بڑا طوفان چھپا ہوا ہے جو ہماری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اجاڑنے والا تھا۔ اس رات بھی سب کچھ معمول کے مطابق ہی لگ رہا تھا۔ ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ میرے دونوں بڑے بھائی کھانا کھاتے ہی اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ وہ دونوں بہت سخت مزاج کے مالک تھے اور ان کا غصہ پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا اور خاندانی غیرت کے نام پر کسی بھی حد تک چلے جانا ان کی عادت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ گھر کا ماحول پرسکون رہے اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کا غصہ بھڑک اٹھے۔ کھانا کھانے کے بعد میری بہن نے برتن سمیٹے اور مجھے دیکھ کر ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہی ہے اور اس مسکراہٹ کے پیچھے الوداع کہنے کا درد چھپا ہوا ہے۔ میں کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کروٹیں لے رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے مجھ سے بار بار کہہ رہا ہو، مجھے ٹوک رہا ہو کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پورے گاؤں پر ایک گہرا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ دور کہیں گلیوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس خاموشی کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار جا کر دیکھوں کہ وہ سوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے مجھے ہلکی سی روشنی چھنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھا اور دھیمے قدموں سے صحن عبور کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ میرے قدموں کی چاپ سے بھائیوں کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب میں اس کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے وہاں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی جو روز کی خاموشی سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دھیمی آواز میں اس کا نام پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ گہری نیند سو گئی ہے، اسی لیے میں نے دوبارہ دستک دینے کے بجائے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میرے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے حلق میں میری سانسیں اٹک گئیں۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ بستر کی چادر سلوٹوں سے بھری ہوئی تھی اور الماری کا ایک پٹ ادھ کھلا تھا جہاں سے کچھ کپڑے بستر پر اور کچھ فرش پر بکھرے پڑے تھے، جیسے کوئی بہت بڑی جلدی میں وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر نکلا ہو۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر بستر کو چھوا جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دل کو جھوٹی تسلی دی کہ شاید وہ گھر کے پچھلے حصے میں یا واش روم گئی ہوگی۔ میں نے چور نظروں سے اپنے بھائیوں کے کمروں کی طرف دیکھا جہاں سے ان کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شکر تھا کہ وہ اب تک گہری نیند میں تھے۔ میں نے اکیلے ہی پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ میں کچن میں گیا، صحن کے اندھیرے کونوں کو دیکھا، یہاں تک کہ گھر کی چھت پر بھی جا کر دیکھایا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اس گھر سے جا چکی تھی اور اپنے پیچھے ایک ایسا خونی سوال چھوڑ گئی تھی جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے انہیں پونچھ لیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت رونے یا کمزور پڑنے کا مطلب سب کچھ تباہ کرنا تھا۔
میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال اپنے دونوں بھائیوں کا آیا۔ اگر ان کی آنکھ کھل گئی اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی بہن رات کے اس پہر گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ پورے گاؤں کو مسلخ بنا دیں گے۔ وہ خاندانی غیرت کے نام پر کسی کی جان لینے اور اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ بات پورے علاقے میں پھیل جائے گی اور ہمارے خاندان کی عزت جو ہم نے نسلوں سے کمائی تھی وہ ایک پل میں خاک میں مل جائے گی۔ میں اپنی بہن سے جتنی محبت کرتا تھا اتنی ہی مجھے اپنے خاندان کی عزت عزیز تھی۔ میں نے اسی وقت ایک بڑا اور انتہائی مشکل فیصلہ کیا کہ میں یہ بات اپنے بھائیوں کو بالکل نہیں بتاؤں گا۔ میں کسی کو بھی اس بات کی کانو کان خبر نہیں ہونے دوں گا۔ میں جو کچھ بھی کروں گا اکیلے کروں گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے اور بھائیوں کے جاگنے سے پہلے میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر عزت کے ساتھ اس کے کمرے میں واپس لے آؤں، تاکہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو کہ رات کو کیا طوفان گزرا تھا۔ میں نے دیوار پر لٹکی ہوئی لالٹین اٹھائی، اس کی لو کو بہت دھیما کیا تاکہ روشنی باہر صحن میں زیادہ نہ پھیلے۔ اپنے کندھوں پر ایک کالی چادر ڈالی اور گلی کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا، باہر رات کا خوفناک اندھیرا اور سرد ہوا کا ایک جھونکا میرا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ بہت احتیاط سے بند کیا اور گاؤں کی سنسان گلیوں میں نکل پڑا۔ اس وقت پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا تھا اور صرف میرے اپنے قدموں کی آواز خشک پتوں پر پڑ کر گونج رہی تھی، جو میرے اپنے ہی اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میری معصوم بہن خود کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ یا کوئی سازش ہوگی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں، کیونکہ رات کے اس پہر کسی لڑکی کا اکیلے گلیوں میں ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے گاؤں کے اس پرانے کنویں کی طرف گیا جہاں دن بھر رونق ہوتی تھی اور لڑکیاں پانی بھرنے آتی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ خاندانی دباؤ یا کسی پریشانی کی وجہ سے وہاں گئی ہو، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہاں صرف ویرانی اور اندھیرا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی کو تھوڑا تیز کر کے زمین پر دیکھا کہ شاید کوئی قدموں کے نشان مل جائیں، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری مایوسی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وقت ریت کی طرح میرے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر میں گاؤں کے مرکزی چوک کی طرف بڑھا، جہاں برگد کا ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا جس کے نیچے دن کے وقت پنچایت بیٹھتی تھی اور لوگ سستانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ رات کے اس وقت وہ درخت کسی دیو قامت سائے کی طرح کھڑا تھا اور اس کی شاخیں ہوا سے ہل رہی تھی جیسے مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہوں۔ میں وہاں بھی گیا لیکن وہاں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، حالانکہ ہوا میں خنکی تھی، لیکن میرے اندر لگی آگ مجھے جھلسا رہی تھی۔ میں نے اپنے سر پر چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹا اور گلیوں کے چکر کاٹنے لگا۔ میرا ذہن اب مختلف قسم کے بھیانک خیالات کا گڑھ بن چکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہمارے خاندانی دشمنوں نے ہماری غیرت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اسے اغوا نہ کر لیا ہو، کیونکہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ پرانی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ اگر ایسا تھا تو یہ ایک بہت بڑے خون خرابے کا پیش خیمہ تھا۔ میں ان گلیوں سے گزرتے ہوئے اس گھر کو دیکھ رہا تھا جہاں مجھے ذرا بھی شک ہو سکتا تھا، لیکن ہر جگہ خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ میں چلتے چلتے تھکنے لگا، میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن جب بھی میں ہار ماننے لگتا مجھے اپنی بہن کا وہ ہنستا ہوا چہرہ یاد آ جاتا اور میرے قدموں میں دوبارہ ایک نئی طاقت آ جاتی۔ میں نے سوچا کہ اس طرح اندھیرے میں تیر چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مجھے کسی ایسے انسان کے پاس جانا چاہیے جو اس کے دل کے رازوں سے واقف ہو۔ اور تبھی میرے ذہن میں ایک نام چمکا اور وہ نام سائمہ کا تھا۔ سائمہ میری بہن کی بچپن کی سہیلی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی اور دن کا زیادہ تر وقت اکٹھے ہی گزارتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری بہن کے دل میں کوئی بات تھی یا وہ کسی پریشانی میں تھی تو سائمہ کو اس کا علم ضرور ہوگا۔ سائمہ کا گھر گاؤں کے دوسرے مضافات میں تھا، جو کہ ایک طویل اور سنسان راستے کے آخر میں واقع تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے مجھے گاؤں کے قبرستان کے پاس سے گزرنا تھا، جو کہ رات کے وقت انتہائی خوفناک منظر پیش کرتا تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں ہر قسم کا ذاتی خوف ختم ہو چکا تھا۔ مجھے صرف اپنی بہن کی فکر تھی۔ میں تیزی سے اس کچے راستے پر چل پڑا۔ راستے میں جھاڑیاں میرے کپڑوں سے الجھ رہی تھیں اور رات کے پرندے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے، لیکن میں بغیر مڑے مسلسل آگے بڑھتا رہا۔
میرے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے اسے واپس لانا ہے۔ جب میں سائمہ کے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں بھی مکمل اندھیرا تھا اور پورا گھر سو رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے دروازے کے پاس کھڑا تذبذب کا شکار رہا، کیونکہ رات کے اس پہر کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا بہت بری بات تھی۔ اگر سائمہ کے گھر والے جاگ گئے اور انہوں نے شور مچا دیا تو بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی اور میرا اکیلے تلاش کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لیکن میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ رات کا وہ دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھ کر لکڑی کے پرانے دروازے پر بہت ہلکی سی دستک دی تاکہ صرف اندر والے جاگیں، گلی میں آواز نہ جائے۔ پہلی دستک پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دستک دی۔ اس بار اندر سے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک کھانستی ہوئی آواز آئی جو سائمہ کے والد کی تھی۔ انہوں نے دروازے کی جھرری سے باہر جھانکا اور جب لالٹین کی روشنی میں میرا چہرہ دیکھا تو انہوں نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں جلدی سے دروازہ کھولا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، رات کے اس پہر خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو چھپانے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا کہ چچا، میری بہن کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہوش میں نہیں ہے۔ میں سائمہ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا شام کو اس نے کوئی ایسی دوا کھائی تھی یا کوئی بات ہوئی تھی۔ بزرگ میری بات سن کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے اندر صحن میں بیٹھنے کو کہا اور خود سائمہ کو جگانے کے لیے کمرے کی طرف چلے گئے۔ میں صحن میں کھڑا اپنے پاؤں کی مٹی کو دیکھ رہا تھا اور میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد سائمہ کمرے سے باہر آئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں چور اور ایک ایسا خوف تھا جس نے مجھے بتا دیا کہ میرا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے سائمہ کے والد کو دیکھا اور چچا سے درخواست کی کہ وہ مجھے سائمہ سے اکیلے میں بات کرنے دیں۔ بزرگ نے میری حالت دیکھ کر سر ہلایا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب صحن میں صرف میں اور سائمہ تھے۔ میں نے سائمہ کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، سائمہ، مجھے بچپن سے جانتی ہو تم۔ میں اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ اس کا کمرہ خالی ہے اور وہ گھر پر نہیں ہے۔ سائمہ نے پہلے تو انجان بننے کی کوشش کی اور اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا معلوم، وہ تو شام کو اپنے گھر چلی گئی تھی۔ لیکن جب میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ خود بھی رو پڑی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور بہت آہستہ سی کانپتی ہوئی آواز میں وہ سچ اگل دیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں کھینچی بلکہ میری پوری دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہن یہاں نہیں ہے، وہ شام کے ڈھلتے ہی اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گرے۔ میرا پورا وجود لرز اٹھا اور مجھے لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے سائمہ کے کندھے پکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری معصوم بہن ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ کس کے ساتھ گئی ہے اور کیوں گئی ہے؟ سائمہ نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور ان دونوں نے یہ سب کچھ بہت پہلے سے طے کر رکھا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تمہارے بھائی کبھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اسی لیے وہ دونوں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل گئے۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر سے وار کر دیا، لیکن میں نے فوری طور پر اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ اب رونے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور مجھے صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے اکیلے ہی اس کا سراغ لگانا تھا اور اسے واپس لانا تھا۔ میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میری معصوم اور لاڈلی بہن جس کو میں نے ہمیشہ پھول کی طرح سنبھال کر رکھا تھا، وہ یوں کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے سائمہ کو دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ سائمہ، خدا کے لیے مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤ، وہ کون ہے اور میری بہن کو کہاں لے کر گیا ہے؟ سائمہ نے روتے ہوئے سسکیاں لی اور کہنے لگی کہ وہ ہمارے ہی گاؤں کے ایک انتہائی غریب لڑکے ساجد کے ساتھ گئی ہے، جو گاؤں کے مضافات میں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا اور مزدوری کرتا تھا۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی، کیونکہ وہ لڑکا نہ تو ہمارے خاندان کے جوڑ کا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی حیثیت تھی کہ میری بہن اس کے ساتھ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیتی۔ ساجد کا خاندان انتہائی پسماندہ تھا
اور میرے دونوں سخت مزاج بھائی اس کا نام سنتے ہی اسے اور میری بہن کو زندہ دفن کر دیتے۔ میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ سا ہوا کہ اگر وہ ساجد کے ساتھ گئی ہے تو وہ ضرور شہر جانے والی صبح کی پہلی بس پکڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ گاؤں سے نکلنے کا واحد راستہ وہی لاری اڈا تھا جہاں سے شہر کے لیے گاڑیاں نکلتی تھی۔ میں نے سائمہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا اور پاگلوں کی طرح اس کے صحن سے باہر کی طرف بھاگا۔ رات کا آخری پہر تھا اور چاند کی مدھم روشنی میں سڑکیں انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ میرے پاس اب وقت بالکل نہیں تھا، کیونکہ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے صبح کی طرف بڑھ رہی تھی اور مجھے ہر قیمت پر اپنے بھائیوں کے جاگنے سے پہلے اس طوفان کو روکنا تھا۔ میں نے اپنے کندھے پر چادر کو کس کر لپیٹا اور لاری اڈے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے پاؤں میں چپل تھی جو راستے کے پتھروں سے ٹکرا کر ٹوٹ چکی تھی، لیکن مجھے اپنے پاؤں کے زخموں اور ان سے بہتے ہوئے خون کا کوئی احساس نہیں تھا۔ مجھے صرف اپنی بہن کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے پہلی گاڑی کے نکلنے سے پہلے وہاں پہنچا دے۔ گاؤں کی ویران سڑک پر میرے ہانپنے کی آوازیں گونج رہی تھی اور سرد ہوا میرے چہرے پر تھپڑ کی طرح لگ رہی تھی۔ لاری اڈا گاؤں سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا اور میں اپنی پوری طاقت اکٹھی کر کے اس کچے راستے پر بھاگ رہا تھا۔ راستے میں کئی بار میرا پاؤں گڑھے میں پڑا اور میں منہ کے بل زمین پر گرا، جس سے میرے ہاتھوں اور گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن خاندانی غیرت کا خوف اور بہن کی محبت کا جذبہ مجھے دوبارہ کھڑا کر دیتا۔ میں نے اپنے زخموں کو نظر انداز کیا اور دوبارہ لاری اڈے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں لاری اڈے کے قریب پہنچا تو دور سے مجھے ایک تیز ہارن کی آواز سنائی دی، جس نے میرے دل کی دھڑکن کو روک دیا۔ وہ شہر جانے والی بس کی پہلی لاری کا ہارن تھا جو سواریوں کو بٹھا کر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور چیختے ہوئے لاری کی طرف بھاگا، لیکن افسوس کہ جب تک میں اڈے کے احاطے میں داخل ہوا وہ پرانی لاری دھواں اڑاتی ہوئی مین روڈ پر چڑھ چکی تھی اور اس کے پیچھے والی لائٹس اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی۔ میں نے لاری کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی اور اونچی آواز میں چلایا، لیکن میری آواز انجن کے شور میں دب کر رہ گئی۔ میں وہیں سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو بہنے لگے۔ اب میرے پاس وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل چکا تھا اور اب اگلا سب سے بڑا چیلنج اپنے گھر واپس پہنچنا تھا تاکہ میرے بھائیوں کو شک نہ ہو۔ میں ٹوٹے ہوئے دل اور تھکے ہوئے ہارے قدموں کے ساتھ واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اب صبح کی ہلکی سی سفیدی آسمان پر نمودار ہو رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی جو مجھے کسی ماتم کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے اندر کا خوف اب اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ اگر بھائی جاگ گئے تو کیا ہوگا۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی چپل کو ہاتھ میں لیا اور تیز قدموں سے گھر کی گلی کی طرف بڑھا۔ جب میں اپنے گھر کے بیرونی دروازے کے پاس پہنچا تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ میں تو دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی جاگ چکا تھا۔ میں جیسے ہی دھیمے قدموں سے صحن کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ صحن کے وسط میں میرے دونوں بڑے بھائی غصے سے لال پیلے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خاندانی بندوقیں تھیں اور ان کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ ان کے چہروں کی وحشت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکے تھے۔ بڑے بھائی نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ دھاڑتا ہوا میری طرف بڑھا اور میری قمیص کا گریبان پکڑ کر مجھے زور سے جھٹکا دیا اور کڑکتی ہوئی آواز میں بولا کہ تو رات کے اس پہر کہاں منہ کالا کرنے گیا تھا اور تیری وہ لاڈلی بہن کہاں ہے جس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور وہ غائب ہے۔ دوسرے بھائی نے بندوق کا رخ زمین کی طرف کرتے ہوئے غصے سے فرش پر پاؤں مارا اور کہا کہ ہمیں بتاؤ وہ خبیث لڑکی کہاں مر گئی ہے۔ اس نے ہمارے خاندان کی پگڑی اجال دی، اگر وہ ہمیں مل گئی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان کے غصے اور ان کے سوالات کے سامنے بالکل گونگا بن کر کھڑا رہ گیا۔ میری زبان تالو سے لگ گئی، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں نے سچ بتا دیا تو ابھی اسی وقت اس گاؤں میں خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے اکیلا ہی اس عذاب کا سامنا کر رہا تھا، لیکن اب میں اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بھائیوں کے سامنے مجرم بن کر کھڑا تھا اور صبح کی پہلی کرن ہمارے گھر کی بربادی کا پیغام لے کر آ چکی تھی۔ میرے بھائیوں کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا غصہ اور ان کے ہاتھوں میں لہراتی ہوئی بندوقیں دیکھ کر میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ ان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بڑے بھائی نے مجھے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا اور اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے باہر کی طرف بھاگا۔
اب یہ بات ہمارے گھر کی چار دیواری سے نکل کر پورے گاؤں میں پھیلنے والی تھی، اور خاندانی غیرت کی یہ آگ اب بجھنے والی نہیں تھی۔ میرے دونوں بھائیوں نے گاؤں کے چوراہوں اور گلیوں کا رخ کیا اور پاگلوں کی طرح ہر اس جگہ پر چکر کاٹنے لگے جہاں انہیں ذرا سا بھی شک تھا۔ انہوں نے بھی سائمہ سے پوچھ تاچھ شروع کی تھی اور اس نے خوفزدہ ہو کر انہیں ساجد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ ساجد کے گھر کی طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ساجد کے بوڑھے باپ اور ماں کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور بندوق کی نوک پر رکھ کر سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ شور شرابہ سن کر پورے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ہماری بہن ساجد کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ میرے بھائی غصے سے آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے ساجد کے خاندان کو جان سے مارنے اور ان کے کچے مکان کو آگ لگانے کی دھمکی دے دی، کیونکہ ان کے نزدیک خاندانی پگڑی کے اچھلنے کا بدلہ صرف خون سے ہی چکایا جا سکتا تھا۔ پورا گاؤں اس وقت ایک بارود کا ڈھیر بن چکا تھا، جہاں ذرا سی چنگاری بھی بہت بڑے خون خرابے کا سبب بن سکتی تھی۔ ساجد کے بوڑھے ماں باپ زمین پر بیٹھ کر رو رہے تھے اور اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہے تھے، لیکن میرے بھائیوں کے سر پر تو خاندانی غیرت کا بھوت سوار تھا۔ وہ کسی کی ایک سننے کو تیار نہیں تھے اور ساجد کے پورے خاندان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ حالات کی اس سنگینی کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے نمبردار اور بزرگوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہاں گولی چل گئی تو دونوں خاندانوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ بزرگوں نے میرے بھائیوں کو بمشکل روکا اور فیصلہ کیا کہ اس خاندانی جھگڑے اور عزت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر برگد کے پرانے درخت کے نیچے پنچایت بلائی جائے گی، جہاں دونوں فریقین کو بیٹھ کر سنیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے گا جس سے مزید خون خرابہ نہ ہو اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے بچا جا سکے۔ پنچایت کا وقت مقرر ہوا تو پورے گاؤں میں ایک عجیب سی سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا کہ اب اس خاندانی غیرت کی جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ میں اکیلا ایک کونے میں کھڑا اپنی قسمت پر رو رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ پنچایت میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انتہائی سخت ہوگا۔ جب پنچایت کا آغاز ہوا تو گاؤں کے تمام بزرگ اور چودھری باری باری اپنے نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ میرے دونوں بھائی غصے سے لال پیلے چہرے لیے ایک طرف کھڑے تھے اور ان کی نظریں ساجد کے خاندان پر جمی ہوئی تھی۔ پنچایت کے چودھری نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اس نے پورے گاؤں کی ناک کاٹ دی ہے، لیکن ہم یہاں مزید کسی معصوم کا خون بہنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہم ساجد کے خاندان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس جرم کی کیا سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ساجد کے بوڑھے والد نے ہاتھ جوڑ کر پنچایت کے سامنے التجا کی کہ چودھری صاحب، ہمارا بیٹا قصوروار ہے، لیکن ہمیں اس کے اس قدم کا بالکل علم نہیں تھا۔ ہم غریب لوگ ہیں اور خاندانی جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ چودھریوں نے آپس میں سر جوڑ کر کافی دیر تک مشورہ کیا اور پھر ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ چودھری نے بلند آواز میں کہا کہ چونکہ لڑکے نے لڑکی کے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور خاندانی پگڑی کو مٹی میں ملایا ہے، اسی لیے اس کا بدلہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ لڑکے کی جوان بہن کو اس لڑکی کے بھائیوں کے حوالے کیا جائے گا، یعنی اس معاملے کو وڑی لڑی یا ونی کے قانون کے تحت حل کیا جائے گا اور بدلے میں ساجد کی بہن ہمارے خاندان کے حوالے کی جائے گی۔ یہ فیصلہ سنتے ہی میرے بھائیوں کے چہروں پر ایک وحشیانہ اطمینان آ گیا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی کھوئی ہوئی غیرت کا یہ بہترین بدلہ تھا۔ لیکن میرا دل یہ ہولناک فیصلہ سن کر بری طرح کانپ اٹھا، کیونکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو اس طرح برباد کرنا کسی بھی طور پر انصاف نہیں تھا۔ ساجد کی معصوم بہن کو ہمارے گھر لانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چودھریوں اور گاؤں کے کارندوں کی نگرانی میں اس معصوم لڑکی کو پنچایت کی چوک میں لایا گیا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا اور چادر کے اندر سے اس کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے بھائی کی غلطی کی سزا اسے اس طرح بھگتنی پڑے گی اور اس کی زندگی اکیلے ہی برباد کر دی جائے گی۔ پنچایت کے چودھری نے باقاعدہ طور پر اس معصوم لڑکی کو میرے بھائیوں کے حوالے کر دیا جیسے وہ کوئی بے جان شے ہو۔ میرا بڑا بھائی غصے اور وحشت سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کے ہاتھ انتہائی بے رحمی سے پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے چوک سے ہمارے گھر کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ لڑکی راستے بھر روتی رہی اور اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی رہی، لیکن میرے بڑے بھائی کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا گلیوں سے گزر رہا تھا
اور گاؤں کے لوگ خاموش تماشائی بنے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اسے گھسیٹ کر ہمارے گھر کے صحن میں لایا تو اس نے لڑکی کو زور سے فرش پر دھکیل دیا اور کڑکتی ہوئی وحشیانہ آواز میں بولا کہ اس لڑکی کے بھائی نے ہماری پگڑی مٹی میں ملائی تھی، اسی لیے اب یہ لڑکی ہمارے گھر کی لونڈی ہے اور ہم باری باری اس سے اپنی بے عزتی کا حساب برابر کریں گے، تاکہ ساجد کو پتہ چلے کہ کسی شریف خاندان کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ سب سے پہلے میں اس لڑکی کو اندر کمرے میں لے جاؤں، کیونکہ میں ان سب میں چھوٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ خاندانی انتقام کی شروعات مجھ سے ہو۔ میرے دل پر اس وقت آری چل رہی تھی اور میرے بھائیوں کی یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی، لیکن میں نے اپنے جذبات کو چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے دھیمے قدموں سے آگے بڑھ کر اس کانپتی ہوئی لڑکی کو سہارا دیا اور اسے اٹھا کر صحن کے آخری کونے میں واقع اندھیرے کمرے کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دروازے کی کنڈی لگا دی تاکہ میرے بھائی اندر نہ آ سکیں۔ کمرے کے اندر کا ماحول انتہائی سنسان تھا۔ وہ لڑکی ایک کونے میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کالی چادر کو اپنے وجود پر مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی اور اس کا پورا جسم خوف کے مارے کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر خاموشی سے اس کی اس بے بسی اور مظلومیت کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کیونکہ مجھے اس معصوم میں اپنی ہی بہن نظر آ رہی تھی جو شاید اس وقت شہر میں کسی ایسے ہی خوف کا شکار ہوگی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور انتہائی نرمی اور دھیمی آواز میں اس کے قریب جا کر کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی مجھ سے ڈرو۔ اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے چادر کا پلو اپنے چہرے سے تھوڑا سا ہٹایا اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی مضبوط اور سچے لہجے میں کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے اور میں ایک بھائی ہوں۔ میں اپنی بہن سے جتنی محبت کرتا ہوں اتنی ہی عزت دنیا کی ہر لڑکی کی کرتا ہوں۔ تم میرے کمرے میں بالکل محفوظ ہو اور جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے ساتھ اس گھر میں کوئی ظلم یا کوئی زبردستی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ اس کمرے میں رکھوں گا اور اپنے بھائیوں کے وحشیانہ عزائم سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ میری یہ باتیں سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی حیرت اور سکون کی جھلک نمودار ہوئی اور اس کی سسکیاں کچھ کم ہونے لگیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ صرف کمرے کے اندر تسلی دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ باہر کھڑے میرے جلاد صرف بھائی کسی بھی وقت دروازہ توڑ کر اندر آ سکتے تھے۔ مجھے ان کے سامنے ایک ایسا ناٹک رچانا تھا جس سے ان کا خاندانی غرور اور انتقام کی پیاس بھی عارضی طور پر ٹھنڈی ہو جائے اور اس معصوم لڑکی کی عزت پر ایک آنچ بھی نہ ہے۔ میں نے کمرے کے اندر رکھی لکڑی کی ایک پرانی کرسی کو زور سے فرش پر پٹخا جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ پھر میں نے جان بوجھ کر غصے سے اونچی آواز میں دیوار پر ہاتھ مارا اور چلایا تاکہ باہر کھڑے بھائیوں کو یہ لگے کہ میں اندر لڑکی پر ظلم کر رہا ہوں اور خاندانی بدلہ لے رہا ہوں۔ میں نے لڑکی کو آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے اور رونے کی اداکاری کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے میری نیت کو بھانپ لیا اور چادر میں منہ چھپا کر اونچی اونچی سسکیاں لینے لگی۔ میں نے کمرے کے برتنوں کو تھوڑا ادھر ادھر کیا تاکہ باہر یہ تاثر جائے کہ اندر شدید غصے اور افراتفری کا ماحول ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک میں اندر یہ ناٹک رچاتا رہا۔ جب مجھے لگا کہ اب باہر کھڑے بھائیوں کا غصہ کچھ کم ہوا ہوگا اور وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے تو میں نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا بکھیرا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سختی اور غصے کے تاثرات سجائے اور گہرا سانس لے کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ جیسے ہی میں باہر آیا میرے دونوں بڑے بھائی صحن میں بندوقیں تھامے بڑی بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ مار لیا ہو۔ بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر میری پیٹھ تھپ تھپائی اور بولا، واہ میرے شیر بھائی، تو نے ثابت کر دیا کہ تو ہمارا ہی خون ہے۔ اب اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے خاندان کی پگڑی اچھالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آواز میں جان بوجھ کر ایک تلخی پیدا کی اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نے اس کا وہ حال کیا کہ اب وہ زندگی بھر کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ اندر ادموئی پڑی رو رہی ہے، لیکن اب میری بات غور سے سنیں۔ وہ لڑکی اب اس گھر میں ہے۔ اگر آپ دونوں نے اب اس کے قریب جانے کی کوشش کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ ہم نے پنچایت کے فیصلے کی آڑ میں ایک بے بس لڑکی پر ظلم کیا۔ لوگ ہمیں غیرت مند نہیں بلکہ بزدل کہیں گے۔ اس کا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ اب اسے میرے کمرے میں ایک قیدی کی طرح رہنے دیں تاکہ یہ روز تڑپ تڑپ کر مرے۔ میرے اس پکے اور سخت انداز کو دیکھ کر میرے بھائیوں کا بچا کچا شک بھی دور ہو گیا اور انہوں نے مطمئن ہو کر اپنا سر ہلا دیا اور بندوقیں دیوار کے ساتھ لٹکا دی۔ اس رات کے بعد سے اس لڑکی کی زندگی میرے کمرے کی 4 دیواری تک محدود ہو گئی۔ میں روز اس کے لیے کھانا خود اپنے ہاتھوں سے اندر لے کر جاتا
اور اپنے بھائیوں کو کبھی اس کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ اس لڑکی کے دل سے میرا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ اس کا نام عائشہ تھا اور وہ واقعی ایک انتہائی نیک، معصوم اور پاک دامن لڑکی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور اللہ سے اپنی بے گناہی اور اس عذاب سے نجات کی دعائیں مانگتی تھی۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا میرے دل میں اس کے لیے عزت اور ترحم کا جذبہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ ایک دن جب میں رات کو کمرے میں آیا تو وہ فرش پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے نورانی چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جس نے میرے دل کو ایک سچے احساس سے بھر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، ایک ایسی محبت جو ہوس سے پاک تھی اور جس کی بنیاد صرف عزت اور تحفظ پر تھی۔ ایک رات جب میرے دونوں بھائی کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے اور گھر میں مکمل خاموشی تھی، میں عائشہ کے پاس گیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، عائشہ، میں نے پنچایت کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے جھوٹ بول کر تمہاری عزت تو بچا لی، لیکن میں تمہیں زندگی بھر اس طرح ایک قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ تمہارا بھائی میری بہن کو لے گیا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس ذلت کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تم سے باقاعدہ نکاح کر کے تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی تم پر کبھی انگلی نہ اٹھا سکے اور تم اس گھر کی لونڈی نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن بن کر رہو۔ عائشہ نے میری یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے سر پر چادر کو ٹھیک کیا اور روتے ہوئے کہا، آپ نے جس طرح میری عزت کی حفاظت کی ہے، آپ جیسا انسان تو کسی کو نصیب سے ہی ملتا ہے۔ میں اس نکاح کے لیے دل سے تیار ہوں۔ میں نے اسی رات مولوی صاحب کو خفیہ طور پر بلایا اور چند گواہوں کی موجودگی میں عائشہ سے شرعی نکاح کر لیا، اور یوں میں نے انتقام کے اس آگ کو ہمیشہ کے لیے محبت اور عزت کے رشتے میں بدل دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے صحن کو منور کیا تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میرے بھائی ابھی تک دوسرے گاؤں سے واپس نہیں لوٹے تھے، لیکن میرا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ میں نے عائشہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب ایک نکاح یافتہ عورت کا مان اور سکون تھا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی باہر کے حالات کی سنگینی کو دیکھ کر سہمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنے کا کہا اور خود صحن میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ بھائیوں کا سامنا کر سکوں۔ تقریباً دوپہر کے وقت گھر کا بھاری لکڑی کا بیرونی دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ میرے دونوں بڑے بھائی صحن میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر رات کی تھکن اور وہی پرانی سفاکی نمایاں تھی۔ بڑے بھائی نے اپنی بندوق دیوار کے ساتھ لٹکائی اور اونچی آواز میں مجھے پکارا، اوئے چھوٹے، کہاں ہو؟ ذرا اس لونڈی کو باہر نکال۔ آج ہمارے ساتھ چودھری کا کارندہ آیا ہے، اسے بھی ذرا معلوم ہو کہ ہم نے اپنی غیرت کا کیسا حساب برابر کیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میرے قدم مضبوط تھے اور دل میں عائشہ کے تحفظ کا ایک پکا عزم تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے جا کر انتہائی سنجیدہ اور کڑکدار آواز میں کہا، بھائی، اب اس گھر میں کوئی لونڈی نہیں ہے۔ جس لڑکی کو آپ کل یہاں گھسیٹ کر لائے تھے وہ اب میری شرعی بیوی اور آپ کی عزت ہے۔ میں نے کل رات اس سے باقاعدہ نکاح کر لیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے پورے صحن میں ایک بم دھماکہ ہوا۔ میرے بڑے بھائی کا چہرہ غصے سے ایک دم سیاہ پڑ گیا اور اس کی آنکھیں باہر کوبل پڑی۔ تیری یہ مجال؟ وہ دھاڑتا ہوا میری طرف بڑھا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا۔ میں پیچھے کو لڑکھڑایا لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ دوسرے بھائی نے جھٹکے سے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کا رخ سیدھا میرے سینے کی طرف کر دیا۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ تو نے ہمارے خاندان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ اس کمین ساجد کی بہن کو تو نے اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ ہم نے اسے یہاں تڑپانے کے لیے لایا تھا اور تو نے اسے اس گھر کی مالکن بنا دیا۔ ہم تجھے اور اس لڑکی کو ابھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کمرے کے اندر سے عائشہ کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی، جو یہ سب سن کر بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے بندوق کی نالی کے سامنے اپنے سینے کو تان لیا اور اپنے بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، گولی چلانی ہے تو چلا دو بھائی، لیکن میں اپنے جیتے جی اس پاک دامن لڑکی پر اب کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بھائی نے جو کیا وہ اس کا فعل تھا، اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر ہم اس پر ظلم کرتے تو ہمارے اور ان اوباش لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ میں نے نکاح کر کے اپنے خاندان کو ایک بہت بڑے گناہ اور اللہ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ بڑے بھائی نے غصے سے ہانپتے ہوئے دوسرے بھائی کا ہاتھ نیچے کیا اور مجھ پر تھوکتے ہوئے بولا، تو اب ہمارا بھائی نہیں ہے، تو نے غیرت کے نام پر ہمارے خاندان کا سر جھکا دیا ہے۔ اب تیرا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی تیرا ہم سے کوئی رشتہ ہے۔
اس لڑکی کو اٹھا اور ابھی اسی وقت ہمارے گھر سے دفع ہو جا۔ میں نے اپنے آنسو پی لیے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان پتھر دل انسانوں کے سامنے اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، عائشہ کا ہاتھ تھاما جو روتے ہوئے میری پیٹھ کے پیچھے چھپ رہی تھی اور اپنی کالی چادر اس کے سر پر اڑائی۔ میں نے اسے انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ اپنے بھائیوں کے سامنے سے گزارا اور اپنے ہی اس گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا جہاں میں پیدا ہوا تھا، لیکن میرے دل میں یہ اطمینان تھا کہ میں نے ایک معصوم کی زندگی اور عزت کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہمارے پاس نہ تو بہت زیادہ پیسے تھے اور نہ ہی سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ، بس دل میں ایک دوسرے کا ساتھ اور اللہ پر بھروسہ۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اس گاؤں میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسی لیے ہم نے صبح کی اگلی لاری پکڑی اور سیدھا شہر کی طرف نکل پڑے جہاں کی چہل پہل اور ہجوم میں ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے تھے۔ شہر پہنچ کر زندگی کی اصل جدوجہد شروع ہوئی۔ یہ ایک بالکل نئی اور اجنبی دنیا تھی جہاں ہر کوئی اپنی دوڑ میں مگن تھا۔ میں نے شروع کے چند دن ایک سستے سے مسافر خانے میں گزارے اور دن رات کام کی تلاش میں شہر کی خاک چھانتا رہا۔ بالآخر مجھے کپڑے کے ایک بڑے گودام میں محنت مزدوری کا کام مل گیا۔ تنخواہ بہت معمولی تھی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے شہر کے ایک پسماندہ مضافاتی علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میں بھی دن رات محنت کرتا تاکہ اسے ہر وہ خوشی دے سکوں جس کی وہ حقدار تھی۔ کئی مہینے اسی طرح محنت اور سکون کے ساتھ گزر گئے اور ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ گودام کے مالک نے میری ایمانداری اور لگن کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دیا تھا جس سے ہماری مالی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے عائشہ کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی میں نے اسے کوئی نیا کپڑا یا کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی پرانی کالی چادر اور وہی کپڑے پہنتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ عائشہ چلو آج اتوار ہے اور مجھے چھٹی بھی ہے، آج ہم شہر کے بڑے بازار چلیں گے اور میں تمہیں تمہاری پسند کا سوٹ دلاؤں گا۔ وہ پہلے تو ہچکچائی اور کہنے لگی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے اصرار پر اس کے چہرے پر ایک معصوم سی خوشی چمک اٹھی۔ ہم دونوں تیار ہو کر شہر کے سب سے بڑے اور مصروف ترین شاپنگ بازار کی طرف نکل پڑے۔ بازار میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، ہر طرف رونق تھی اور رنگ برنگی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا تاکہ وہ اس بھیڑ میں مجھ سے الگ نہ ہو جائے۔ ہم ایک کپڑے کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف رنگ دیکھ رہے تھے کہ اچانک عائشہ نے میرے بازو کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس کا پورا جسم ایک دم لرزنے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا عائشہ، تم ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ اسے کانپتی ہوئی انگلی سے سامنے والی ایک دکان کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے کپڑے پسند کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس سمت میں دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ چادر میں لپٹی وہ لڑکی جس کا چہرہ اب میری طرف ہوا تھا کوئی اور نہیں بلکہ میری وہی لاڈلی چھوٹی بہن تھی جس کے فرار ہونے نے ہماری زندگی بدل دی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑا وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے عائشہ کا بھائی ساجد تھا۔ میری بہن کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا، بلکہ وہ ساجد کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رات کے اس گپ اندھیرے میں جس بہن کو میں نے پورے گاؤں میں روتے ہوئے تلاش کیا تھا وہ آج میرے سامنے شہر کے ایک بڑے بازار میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ساجد اور اپنی بہن کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میری بہن کی نظر مجھ پر پڑی اس کے ہاتھ سے کپڑے کا تھان چھوٹ کر نیچے گر گیا اور اس کا پورا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی اور کانپنے لگی کیونکہ اسے لگا کہ میں وہاں خاندانی غیرت کا بدلہ لینے اور اسے کوئی نقصان پہنچانے آیا ہوں۔ ساجد بھی خوفزدہ ہو کر اس کے آگے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے اپنی باہیں پھیلا دیں اور انتہائی محبت سے اس کا نام پکارا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا سارا خوف ایک پل میں پگھل گیا اور وہ دوڑتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے حوصلہ دیا۔ تبھی اس کی نظر میرے پیچھے کھڑی عائشہ پر پڑی جو مسکرا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ عائشہ اب میری شرعی بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر کی عزت بنا لیا ہے۔ یہ سن کر میری بہن اور ساجد کی آنکھوں میں حیرت اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ میری بہن نے روتے ہوئے سسکیاں لی اور ساجد کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھائی، ہم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے بڑے بھائی کبھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور وہ ساجد کو مار دیتے، اسی لیے ہم مجبوراً رات کی تاریکی میں یہاں فرار ہو کر آ گئے۔ ساجد نے بھی آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سوچا کہ نفرت اور انتقام نے ہمارے خاندان کو صرف تباہی دی تھی، لیکن محبت اور عزت نے آج 2 معصوم زندگیوں کو بچا لیا تھا۔
میں نے آگے بڑھ کر ساجد کو گلے سے لگا لیا اور اپنی بہن کو دل سے قبول کرتے ہوئے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، اور یوں ہماری زندگی کا یہ دردناک سفر ایک خوبصورت اور پرسکون منزل پر ختم ہو گیا۔